حسن صاحب جس طرح دل صاحب بتا رہے ہیں کہ حکومت نے تو متبادل جو ہے وہ راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ہمیں قرض کی ضرورت ہے، ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، لیکن پھر ہم تقریباً $4 ارب کے حصول کے لیے مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے ہم بات کر رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی ہم جو ہے بات کر رہے ہیں قرض کی، تو پھر کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے آگے؟ دیکھیں پی ڈی ایم 1 کے اگر دور میں جائے نا تو اس ٹائم پاکستان کے حالات جس طریقے سے چل رہے تھے تو حکومت آئی، اتحادی بنے، انہوں نے اپنے معاملہ سامنے رکھے اور عوام کو بتایا قرضے رول اوور گارنٹیاں یوں مل رہی ہیں، یوں حالات بہتر ہو جائیں گے، آج شام تک دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، حالات اس حد تک بہتر ہو جائیں گے کہ آپ مسلم لیگ نون کے نعرے لگائیں گے، جھنڈے پکڑیں گے۔ ہوا کیا؟ اس کا رزلٹ آیا 8 فروری کے انتخاب میں ہم نے دیکھا اور عوام نے کھل کر جو ہے وہ اپنا اظہار کیا کہ آپ نے کس حد تک پرفارمنس دکھائی۔ اس کے بعد آگے اور حکومت بنی اور انہوں نے کہا کہ قرضے گارنٹیاں رول اوور یوں حالات بہتر ہو جائیں گے، ہماری وہاں سے بھی بات ہوگی، سعودی عرب بھی بات ہوگی، چین بھی ہوگی، یو اے ای بھی ہوگی، یوں جا رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، سرکاری خزانے سے غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے پتہ لگا کہ فلاں دبئی چلے گئے، وہاں سے نکلے امریکہ چلے گئے، آئی ایم ایف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فلاں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کی سخت ترین شرائط ماننے پر آگے ہم ان کی مطالبات مان رہے ہیں، جہاں پر کسی کو انگیج کرنا تھا، اوبلائج کرنا تھا، وہاں پر بالکل انہوں نے کاغذوں میں الفاظوں کا اعداد و شمار کا گھورک دھندا دکھا کے، جو کہ ہم اکثر ان کے اعداد و شمار سامنے لے کر آتے ہیں، دکھا کے عوام کو بے وقوف بناتے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاکستان میں ایک شخص نہیں ہے جو بیرون ممالک میں جو رابطے کرتا ہے، صرف فیڈرل منسٹر فائنانس نہیں ہے، یہاں پہ وزیر خارجہ کا کام بھی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کام ہے کہ دیگر ممالک سے رابطے مثبت کرے، اپنا پرفارمنس دکھائے، اپنا کردار ادا کرے، ان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ان کو انگیج کرے، اپنے حالات کو بہتر بنائے۔ آپ نے کتنی ملاقاتیں کر کے کس پوزیشن پہ حالات بہتر کے؟ جتنی کمیٹیاں بن رہی ہیں، سیاسی ہو، معاشی کمیٹیاں ہو، ان میں آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو ڈالنا شروع کر دیا، دیگر معاملات ہو، یہاں تک کہ آپ کے اتحادیوں کے معاملات ہوں، اور پھر اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ ترامیم والا اور یہ معاملہ، اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب آپ کو نظر آئیں گے۔ اس ٹائم بھی بتا رہے تھے کہ شاید 40-45 کمیٹیوں کے وہ ممبر بنے، اس دفعہ پھر کوئی انہوں نے درجن بھر کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ممبر بن گئے۔ اصل کام جو تھا وہ کام کوئی نہیں کر رہا، اپنا کام کوئی نہیں کر رہا، دوسرے کے چھاپے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ لیبل معاہدہ کہا کہ ہم جون میں کر رہے تھے، یہی عدیل ورائی صاحب وہاں بیٹھے ہمیں بتا رہے تھے کہ جون کے آخر تک حالات بہتر ہو جائیں گے، جولائی میں یوں پیسہ آیا اور حالات بہتر ہو جائیں گے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بہتر ہو جائے گی، کاروبار چل پڑے گا، وہ 2,56,30,000 بچہ جو کبھی سکول نہیں گیا، یہ کل ہی کی رپورٹ ہے، جو سکول جانے لگ جائیں گے، روزگار مل جائے گا، وہ 95 لاکھ افراد جو بے روزگار ہوئے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے سے، ان کو روزگار مل جائے گا۔ اگست بھی چلا گیا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ستمبر کا سورج آپ دیکھیں حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ وہ ستمبر کس نے دیکھا؟ آپ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے کڑی شرائط کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ سعودی عرب، چین اور یو اے ای سے 3 سال کی توسیع کی آپ بات کر لیں اور $2 بلین کا جو گیپ فائنینسنگ کی پوزیشن بن رہی تھی اس میں بہتر کریں۔ آپ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے رہے، رولا ڈالتے رہے، ہمارے حالات بہتر ہو گئے، پیسہ وہاں سے آ رہا ہے، کچھ نہیں آیا، اور اب آپ مجبوری طور پہ ایمرجنسی بھاگے سعودی عرب کے پاس کہ آپ $1.2 بلین ہمیں ایک نیا قرض دے دیں۔ اگر وہ قرض دے دیتے تو سعودی عرب کے 6.2 بلین کے ہم مقروض ہو جائیں گے، ان کا قرضہ دینا پڑے گا۔ پھر آپ جا رہے ہیں خلیجی بینکوں سے کے ساتھ، مشرقی بینک، دبئی اسلامی بینک، ان کے سی او سے ہمارے وزیر خزانہ رابطہ کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا سعودی عرب پہلے ہی ہمیں 2020 اور 2023 میں $5 بلین کا کیش ڈپازٹ پاکستان ہم اس سے لے چکے ہیں۔ مسئلہ اتنا ہے کہ آپ اب جو کام کر رہے ہیں اصل سنجیدگی کی لائن ہونا تو کام بہتر ہو جائے، حالات ہم نہیں بہتر کرنا چاہتے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے حکومت کو۔